محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى صدق الله العلي العظيم. صلوات الله صل على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا
فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله.
فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ تھے نہال نقوی جو حدیث قضا پیش کر رہے تھے. اب میں زحمت دوں گا عباس حسن کو سلام اور مرثیہ پیش کریں گے. عباس حسن. صلوات پر محمد و آل محمد. کھو کے بھائی کو یہ ہے زینب ظلم کیا کیا اٹھا ہے ظلم کیا کیا اٹھا سر پہ چادر نہیں تھی بالوں سے اپنا چہرہ چھپا اپنا چہرہ چھپا سات کنبے کو لے کے کربل سے در بدر پھر کے آئے در بدر پھر کے تھی جو بھائی کی لاڈلی دختر خبر اس کی بنا خبر اس کی بنا سر کھلے شام اور کوفے میں کیا اذیت اٹھا کیا اذیت اٹھا لے کے ساحل نشان رسی کے ماں کی تربت پہ آئی ہے ماں کی تربت پہ آئی ہے زینب کھو کے بھائی وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرورے گلگوں خبا کی آمد ہے غریبوں بے کس و بے آشنا کی
تمام شہر ہے شائخ علی کے پیاروں کا، نبی کے روضے پہ مجمع ہے دو، نبی کے روضے پہ مجمع ہے دو، سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرم، خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب عالم، کبھی تو چھپتی تھی سجدے میں وہ بدی زینب، کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان، کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان جی وطن میں شہ مشرقین آتے ہیں، چلو چلو میرے بابا حسین، چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں، یہ نوحہ پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر، مدینہ لٹ گیا جنگل میں پار، مدینہ لٹ گیا جنگل میں مار گئے، گلے پدل برے زہرا کے چل گئی شمشیر، کیا شہید غریب الوطن، کیا شہید غریب الوطن کو بے پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے، کفن ملانا جسے اس کا یہ، کفن ملانا جسے اس کا یہ امامہ ہے، بٹھا کے ناقے کو سجاد ناتواں اترے، عصا کو تھام کے باد چشم خون فشاں اترے، قریب مرخدے سلطان انس و جاں اترے، اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے، اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے اترے، ہوئی غریبوں پر بے داد یا رسول اللہ، حسین مر گئے فریاد یا، حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ، بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمن، کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنا دہن، رہا سنا پر سر پاک اور زمین پر بدن، لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے، لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے سکے نہ کفا، نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین، راتوں کو جکڑ دیا تھا رسن سے ہمارے، جکڑ دیا تھا رسن سے ہمارے ہاتھوں کو، گئی لحد پر اس طرح زینب محزون کہ ایک ہاتھ میں شے کا امامہ پرخون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع گلگون، زباں پہ مرثیہ جس کا یہ جام، زباں پہ مرثیہ جس کا یہ جام غزہ یزید نے ہمیں لوٹا
دہائی ہے نانا بہن شہید کے مجھے کو بہن شہید کے مجھے کو آئی ہے نانا حسین بھائی کو کرب و بلا میں چھوڑائے علی کے لال کو دشت بلا میں چھوڑائے یتیم فاطمہ کو نینوا میں چھوڑائے تمہارے چاند تو خاک شفا تمہارے چاند کو خاک شفا میں چھوڑ یہ باد خط عجب تفرقہ پڑھانا نا گڑا بدن کہیں اور گڑا بدن کہیں اور سر کہیں گڑا نانا ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی یزید کی مجلس میں ننگے سر زینب کئی مہینے رہے قید نوحہ گر زینب یہ سخت جاتی کے جیتی پھرے یہ سخت جاتی کی جیتی پھرے ادھر ورم ہے شانوں پر دکھتے ہیں استخانانا یہ میرے بازو پہ رسی کے ہیں یہ میرے بازو پہ رسی کے ہے نشانانا صلوات بر محمد و آل محمد. خواتین و حضرات، تو ادارے میں مجالس کا وقت مغرب سے قبل مقرر کیا گیا ہے اور کل بھی اسی پروگرام کے مطابق 6:20 پر مجلس اعظم منعقد ہوگی. دوسرا اعلان یہ ہے کہ اتوار 24 اگست کو چہلم کا جلوس برآمد ہوگا ڈوپانٹ سرکل واشنگٹن ڈی سی سے نماز ظہر کے بعد، جو اختتام پذیر ہوگا وائٹ ہاؤس کے سامنے لافیٹ پارک پر. درخواست کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ شرکت فرمائیں تاکہ جلوس کی عظمت بڑھ سکے. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. ایک صلوات بآواز بلند. معاف کیجیے گا، مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ کل جو مجلس ہے وہ مغرب کے بعد ہوگی، شام کو 6:20 پر نہیں ہے اس کا وقت. آئندہ مجالس کا جو وقت ہے وہ آپ کو اس سے مطلع کیا جائے گا. کل کی نماز مجلس مغرب کی نماز کے بعد ہوگی. ایک اور بآواز بلند صلوات. میں درخواست کروں گا آیت اللہ منتظر مہندی رضوی صاحب سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے. آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے ان مرحومین کی روح کو بخش دیجئے. خود مولانا رضا آغا صاحب قبلہ، مہجبین جعفری، سید محمد حسن نقوی، فرخ تاج نقوی، سید ابوالقاسم نقوی، قدسیہ رضوی، علی دوست سعید. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد وعلى محمد صلوات صلی علی محمد وعلى محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. حضرات جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا یہ آیہ کریمہ سورہ نساء کی 53-54 نمبر آیت کی ہے اور جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ بعض لوگوں سے حسد کرتے ہیں جبکہ ہم نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے فضیلت، تو اس فضیلت پر یہ لوگ حسد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے ہی میں ہے کہ یہ حسد زیادہ تر فضل جو اللہ کی طرف سے ہے وہ کتاب و حکمت کا فضل ہے، تو یہ باعث حسد ہوا لوگوں کو. تو کہا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے عطا کیا ہے کتاب اور حکمت آل ابراہیم کو. تو جو انبیاء اور رسول آل ابراہیم میں سے ہیں، کل میں نے تفصیل سے اس کے دائرے کے بیان کو آپ کے سامنے رکھا تھا. تو تمام انبیاء اور رسول جو آل ابراہیم میں سے ہیں ان کو ہم نے جو ہے کتاب اور حکمت دیا، اور انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولادوں میں ہی 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک دوسری جگہ پہ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو ظالم ظلم پسند، اور کچھ لوگ ایسے ہیں آل ابراہیم میں سے
کہ جو مقتصد ہیں، یعنی یہ کہ عدالت کی طرف میلان ہے ان کا، کبھی کبھی ظلم بھی ان سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں سابقون السابقون کہ جو سابق ہیں، سبقت کرتے ہیں، سابقون بالخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، تو سوائے نیکی کے ان سے کچھ سرزد نہیں ہوتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو ظالم ہیں وہ ظالم ہیں ہی اس بنیاد پر کہ وہ نافرمانی خداوند متعال کرتے ہیں۔ تو حسد کرنا خود ایک ظلم ہے، اور یہ دو طریقے سے ظلم بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس شخص کے پاس اللہ نے فضیلت عطا کی ہے اور فضل دیا ہے، اس فضیلت کو دیکھ کے اگر اس سے ہم حسد کر رہے ہیں تو گویا اللہ کے باب میں سوء ظن کر رہے ہیں، اور اللہ کے باب میں بدگمانی کرنا ظلم ہے۔ اس حیثیت سے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فضیلت، حسد میں ہوتا یہی ہے کہ یہ فضیلت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ حقدار نہیں ہے اس فضیلت کا۔ تو اللہ کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کسے فضیلت دینی چاہیے اور کسے نہیں دینی چاہیے، تو آپ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے، اور اللہ جسے مان رہے تھے اسی کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ تو حسد تو آپ نے کسی اور سے کیا، لیکن یہ حسد باعث بنا گستاخی خدا کا، نافرمانی خدا کا، اور نافرمانی کرنا خدا کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ تو ایک تو اس کے ساتھ ظلم کیا آپ نے خدا کے ساتھ، دوسرا ظلم یہ بھی کیا کہ آپ نے خدا کو نہ عادل سمجھا اور نہ عالم سمجھا، اس لیے کہ اگر عادل ہوتا تو اس کو نہ دیتا، آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ حقدار نہیں ہے، ناحق کو مل گیا یہ مقام، تو گویا عدل کے خلاف خدا نے کیا۔ تو آپ عادل ہونے کے بھی قائل نہیں اور عالم ہونے کے بھی قائل نہیں ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا محمد۔ تو ان دونوں حیثیت سے آپ نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا، اور خود اس شخص کے ساتھ بھی ظلم کیا آپ نے کہ اس آدمی کا حق جو خدا نے دیا تھا، اور جو اس کا حق تھا، حق فضیلت کا احترام، وہ احترام سے بھی آپ دستبردار ہو گئے اور اس کے ساتھ اس کے حق کو چھینا، تو اس کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ بہت سے لوگ جو ہیں حسد کی بنیاد پر پھر کارکردگی کرتے ہیں۔ ایک تو حسد ہے خالی، تو بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کو فی سبیل اللہ حسد ہوتا ہے، تو جب وہ حسد ہوتا ہے تو ان کے چہرے خشک ہو جاتے ہیں، وہ اپنا بھن کے رہ جاتے ہیں، جل رہے ہیں خالی اس کو دیکھ دیکھ کے، گرچہ یہ حسد انہی کے لیے مضر ہے، ان کی صحت خراب کر رہی ہے، خود بھی پریشان ہیں، طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ باز نہیں آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ایک حیثیت تو یہ ہو گئی ظلم کی، اور دوسری حیثیت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، تو ہر اعتبار سے یہ ظالم ہے۔ اب چونکہ آل ابراہیم جو ہیں وہ جن کو اللہ نے فضیلت دی تھی کتاب اور حکمت کی، وہ انبیاء میں سے تھے، اولیاء میں سے تھے، تو جو ظالم تھے انہوں نے ان سے حسد کیا، اور ظلم اس طرح سے انبیاء کے ساتھ بھی کیا اور اللہ کے ساتھ بھی کیا، اور آج تک وہ جاری ہے، بند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی عطا پر ہی ان کو سارا وہ ہے کہ یہ چیز تو ہمیں ملنا چاہیے، ان کو کیوں دے دیا ہے، ان کے پاس کیوں ہے، ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہم ہی جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں، ہم ہی سب سے بہتر ہیں، اب اس سے زیادہ اشارہ نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد۔
اسی وجہ سے انبیاء بنی اسرائیل نے خود جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ حسد کیا، الزامات لگائے انبیاء کے اوپر، تہمت لگایا، الزام لگایا۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے ہی نبیوں کی کیا گت بنائی ہے۔ حضرت داؤد کو ایک ایسا انسان بتایا کہ جو بد کردار انسان ہے، جبکہ انہی کے نام پر کہتے ہیں حکومت چاہیے، اس کے باوجود ان کو بد کردار بتا رہے ہیں، نہایت ذلیلانہ حرکت ان کی طرف نسبت دیتے ہیں، یہ اتہام اور الزام لگاتے ہیں۔ اور اپنی کتابوں میں بھی لکھ رکھا ہے، کتاب میں تو ایسا نہیں آنا چاہیے تھا، نہ اللہ نے یہ خرافات بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خود ہی چینج کیا ہے، جب چینج ہو گیا تو تحریف ہو گئی، اسی تحریف کی بنیاد پر خدا نے اسے منسوخ کر دیا۔ تو بہرکیف یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ بنی اسرائیل ہی کے لوگوں نے جو ہے وہ حسد سے کام لیا۔ اللہ اسی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، اور حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہیں جو حسد کرنے والی ہیں، حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہیں جو محسود ہیں۔ ایک حاسد ہے اور ایک محسود ہے، محسود جس سے حسد کیا جائے تو وہ بھی انہی کی اولاد، اور وہ بھی انہی کی اولاد جو حسد کرنے والے ہیں۔ اب یہ بھی ہے کہ دیکھیے دنیا میں انسانوں کی کیٹیگریز ہیں، جو بھی ہیں وہ انسان جو ہے، ہر ایک انسان کے صفات الگ الگ ہوتے ہیں، اور یہ صفات جو ہیں وہ ماحول سے، حالات سے، اور کچھ فطری یہ تبدیل بھی ہوتے ہیں، اور جو فطری ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے آپ کہ فطرت میں دونوں چیزیں ہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے کہ سب کو جو ہے وہ خالص بنا کے بھیجا ہے، کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے، خود ہی اعلان کر رہا ہے وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے ایسا نفس بنایا ہے کہ برابر کا ہے، سڈول ہے اور برابر کا ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے بری باتوں کو بھی اور اچھی باتوں کی دونوں کا الہام کر دیا ہے۔ یعنی نفس کو علم ہے کہ اچھی کیا چیز ہے اور بری کیا چیز ہے۔ اب انسان اپنے نفس کے اوپر جس طرح کی تربیت کر کے عمل کرنے لگے ویسے ہی نفس کام کرنے لگتا ہے۔ تو اگر آپ نے تربیت کیا اور سیقل کیا اچھی باتوں کی تو اچھی کی چیزیں جو ہیں آپ کے نفس پر طاری ہو گئیں، آپ کا کریکٹر اچھا ہونے لگا، آپ کے اخلاق اچھے ہونے لگے۔ اگر آپ نے برائی کی طرف کیا تو آپ کے اخلاق میں اور اس میں جو ہے وہ برائیاں آنے لگیں، آپ کی زندگی میں برائیاں آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، جس وقت جو چیز یوز کریں گے آپ وہی چیز سامنے آئے گی، لہذا میں ہی صبح اچھا ہوں اور دوپہر کو برا ہوں اور شام کو نہایت اچھا ہوں، تو میں ہی ایک آدمی 3 وقتوں میں 3 طرح کا ہوں۔ اب اگر 3 آدمی الگ الگ مجھ سے ملیں گے تو جب صبح میں ملے گا بڑا خوش ہوگا، یارے کیا عمدہ آدمی ہے، جو دوپہر میں ملے گا بڑا ناراض ہوگا، وہ کہے گا کہ نہایت بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق ہیں، اس لیے کہ میں کس حالت میں تھا کہ اس سے ایسے ملا، اور جب شام کو ملا تو بڑا خوشحال اور خوش خرم۔ تو اس لیے ایک ہی آدمی کا حساب و کتاب صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ۔ اب یہاں پر جو ہے کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ نفس میں دونوں کیفیتیں ہیں، تو ہمیں یہ چاہتی ہے تربیت کہ ہم اپنے نفس کو یہ تربیت کریں کہ یہ کیفیت جو بری ہے اس کے اوپر اچھی غالب رہے۔ اگر اچھی پر بری غالب ہو گئی تو آپ کے لیے مثال میں تاکہ آپ خوش بھی ہو جائیں، آپ دیکھیے جب تک اچھی کیفیت تھی تب تک سجدے پہ سجدے کرتا چلا جا رہا تھا، اور جیسے ہی کیفیت بری طاری ہوئی ایک ہی سجدے سے انکار کر کے برا بن گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد۔ اور یہ ہمارے لیے عبرت ہو گئی کہ ہمیں بھی اسی طرح رہنا ہے کہ اگر اپنے نفس پر جو ہے وہ اچھائی کی تربیت کا سیقل کریں،
تو ہمارا نفس جو ہے اچھائی کی طرف رغبت کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ثبوت چاہیے کہ ایسا ہی ہے یا ایسا ہی نہیں ہے، تو آپ پورا طریقے سے دیکھ لیجئے کہ غضب جو ہے وہ غصہ ہے۔ منع تو کیا گیا ہے کہ غضب نہیں کرو، غصہ نہیں کرو، لیکن علاوہ اس کے کہ یہ چیز سوال آپ کا جو ہے وہ ذہن میں ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، یعنی یہ کہ جب چیز بری تھی تو اللہ نے بنایا کیا؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ چیز بری نہیں ہے، اس سے ہزارہ کام اور ہیں جو بدن کے لیے لیے جاتے ہیں۔ اگر اتنا ہی برا ہوتا کہ غضب کرنا برا ہے تو اللہ کیوں غضبناک ہوتا؟ اگر اتنا ہی برا تھا تو وہ معصومین کو کیوں غضبناک بناتا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تمہارے پاس جسم کے اندر جو ہے قوت دفاع جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے غضب لانے کی ضرورت ہے۔ غضب ہی جو ہے شجاعت میں اضافہ کرتا ہے، غضب آتا ہے تو شجاعت بڑھتی ہے، تو شجاعت کی بنیاد میں بھی غضب ہے، قوت غضبیہ جو ہے فعال ہوتی ہے، تب جا کے شجاعت بنتی ہے۔ ورنہ اگر غصہ نہ آئے، بالکل کام رہے اور ٹھنڈا رہے اور ہر طرح سے جس طرح سے چاہیں آپ وہ کر لیں تو بیچارہ پٹ جائے گا، تو اس کو دفاع بھی تو کرنا ہے نا اپنا۔ تو اللہ نے ہر انسان کو صاحب دفاع بھی تو بنایا ہے نا، تو اس لحاظ سے یہ طاقتیں، یہ قوتیں اللہ نے ہمارے آپ کے نفس میں جاگزی کی ہیں ان کی ضروریات کی وجہ سے۔ اب یہ ضرور ہے کہ بتا دیا کہ یہ چیز بری ہے تو یہ نہ کرنا، اور یہ چیز اچھی ہے اسے کرنا۔ تو اب اس کے لیے آپ کے لیے نمونہ بھی چاہیے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو کر کے دکھائے کہ بری چیز پر اس طرح کنٹرول ہے اور اچھی چیز پر جو ہے اس طرح سے بھرپور طریقے سے ریہرسل ہے اور برابر عمل ہے کہ جس کی وجہ سے برائی پر اچھائی غلبہ رکھتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے برائی سرزدی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اچھائی ہی اچھائی ہوتی ہے۔ انہیں کا سابقون بالخیرات، یہ نیکیوں کی طرف ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، ان کے ہاں برائی کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ تو آپ کہیے کل کے تو کون سی فضیلت ہے کہ اگر مجھے بھی بنا دیا ہوتا تو میں بھی ویسے ہی رہتا؟ تو کہا یہ بات نہیں ہے، بنایا نہیں ہے ایسا، بلکہ ہم کو ایسا کر دیا ہے نہیں، ہم نے خود اپنے کو ایسا ڈھالا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں معصوم کے لیے کہا ہے کہ فمن تولی بعد اولئک بعد ھذا، اگر کوئی شخص بعد ذالک، اگر کوئی شخص اس کے بعد تولا اختیار کرے یعنی روگردانی کر دے اللہ سے، فاولئک هم الفاسقون، انبیاء کو کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ وہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے جب انبیاء سے لیا اس بات کا عہد کہ تمہارے پاس ایک نبی بھیجنے والا ہوں، اور وہ نبی ایسا ہوگا کہ اس کی کتاب تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوگی، اور وہ ایسا نبی ہوگا کہ جو تمہارے سامنے رسول ہوگا، اور جب وہ آئے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور سب مل کے اس کی نصرت کرنا۔ تو سارے انبیاء جو ہیں نصرت بھی کرنے والے ہیں، سارے انبیاء ایمان بھی لانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور نصرت بھی کریں گے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ بھیا کب آئے، اقرار کر دو لیا نا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ ہم مدد بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی آتا ہوں اس کے اوپر بھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا فمن تولی بعد ذالک، اگر اس کے بعد تم لوگ پھر گئے اور نہ ایمان لے آئے نہ نصرت کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو تمہیں انبیاء میں وہی فاسق کہلائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء میں بھی فاسق ہونے کی صلاحیت ہے، اگر نہ ہو تو اللہ کہے کیوں؟ یہ بات اور ہے کہ وہ نبی ہیں تو انہوں نے خیر کے اوپر اتنا کام کر رکھا ہے کہ وہ ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کے سمجھنے کے لیے ایک جملہ یوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، اور ہمارے اساتذہ اس کی مثال دیتے رہتے تھے۔ آپ دیکھیے جب علم ہوتا ہے، قباحت کا علم ہو اور اچھائی کا علم ہو، یقین حاصل ہو آپ کو کہ یہ چیز قبیح ہے اور اس کے اثرات کیا کیا برے ہوں گے،
تو پھر آپ اسی طرف ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور اچھائی کا یقین ہو تو ہاتھ ادھر ہی لے جائیں گے، تو آپ اسی طرف جائیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال دیتے ہیں ہمارے بزرگ اساتذہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ عصمت جبری نہیں ہے، عصمت اختیاری ہے۔ اختیاری کا مطلب یہ گناہ بھی کر سکتے ہیں وہ، لیکن کرتے نہیں ہیں، سرزدی نہیں ہوگا ان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم مانے ہے ان کے۔ جو ایک مثال دیتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ کو منہ دھونا ہے، صبح اٹھ گئے سو کے منہ دھونے کے لیے، آپ نے کہا ذرا منہ دھو لوں، تو میں نے کہا نالی تھی سامنے بہر، ان کا دھو لے، تو انہوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا آپ کا، آپ بدعقل ہیں، نالی میں مجھے منہ دھونے کو کہہ رہے ہیں۔ ان کا بھیا پانی ہی تو ہے، دھو لیجئے نا، پانی تو دھویا جاتا ہے، یہ بھی پانی ہے، اسی سے دھو لیجئے۔ انہوں نے کہا یہ پانی گندا ہے، میں ہوگا پانی تو ہے نا۔ ان کا نہیں، اس کی گندگی مانے ہے، میں نہیں استعمال کر سکتا۔ تو جیسے آپ کو علم ہے کہ یہ پانی گندا ہے، اس سے میں اپنا منہ نہیں دھو سکتا ہوں، کیا آپ دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے ہیں؟ قدرت ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ طاقت و قدرت ہونے کے باوجود آپ کا علم مانے ہے نہیں دھونے دے رہا ہے۔ ایسے ہی معصوم کا علم مانے ہے گناہ کرنے سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں، اس سے بہتر۔ تو غرض یہ ہے کہ جس قدر آپ نے اپنے اندر ریہرسل کیا اور تربیت کی اور اس کو ایکسرسائز کی، اس کی جو بھی لفظ آپ سمجھ لیں اور مناسب سمجھیں اس کو استعمال کریں، عمل کیا آپ نے، اس قدر آپ خیر کے اوپر باقی رہیں گے۔ اب ایسے کہ ظاہر ہے کہ یہی چیز کو بتانے کے لیے، آپ کو وہاں تک لے جانے کے لیے میں نے یہاں تک لے آیا کہ عصمت اختیاری ہے، یعنی اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ ارے بھائی اگر نہ ہوتی خطا تو آدم کیسے خطا کر گئے؟ کر گئے کہ نہ کر گئے؟ اللہ نے کہا نہ جانا اس درخت کے پاس، مگر چلے گئے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا ہو سکتی ہے۔ اب ایک سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے، اس پر بھی توجہ رکھیے، آپ غور کیجئے، فکر کیجئے میری بات کو سن کر کے۔ بڑے مسائل ہیں یہ، ہمارے بنیادی افکار میں اختلاف ہے، اور اسی وجہ سے آج عوام جو ہے پریشان ہے۔ آپ جس مسلک اور مذہب اور جس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، آبا و اجداد آپ کے رکھتے تھے اور آپ رکھتے ہیں، وہاں کے اعتقادات جو ہیں وہ اعلیٰ تھے، مضبوط تھے، علماء اعلیٰ تھے، ان کے اعتقادات مضبوط تھے، انہوں نے اپنے عوام کو پیس کے پلایا ہوا تھا، اسی کا بچا کھچا آپ کو ملا ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ دوسرے کنٹری کے لوگوں کے اعتقادات اعلیٰ نہیں ہیں، یہ نہ سمجھیے آپ کہ جہاں پر رسول آئے ہیں وہاں سب کا اعلیٰ ہی ہوگا، اس لیے کہ چراغ کے نیچے ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کنفیوژن سے اور اس مشکل سے آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ بھی مبتلا ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو موجودہ لوگ ہیں ان کے پاس دو طرح کے لوگ آتے ہیں، آ کے ہم سے پوچھتے ہیں قبلہ یہ بتائیے آپ کی تقریر ایسی ہوتی ہے، ان کی تقریر ویسی ہوتی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اب میں کیا بتاؤں، بنیادی اختلاف ہے، یہ وجہ ہے۔ آپ جو ہیں اس میں پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آپ جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کسی سے کچھ سن رہے ہیں، کسی سے کچھ سن رہے ہیں، تو بنیادی اختلاف کیا ہے وہ سمجھ لیجئے آپ۔ یہ بنیادی اختلاف جو ہے یہی اعتقاد کو ادھر سے ادھر کر رہا ہے۔ آج کے جو نوجوان ذاکر علماء جو بھی ہیں وہ زیادہ تر کسی دوسرے ملک سے متاثر ہیں، تو جب متاثر ہیں تو ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کے اعتقادات، ان کی تقاریروں کو رٹ کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اچھا وہ بھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں اتنی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ان میں۔ یہ کوئی میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، آپ بٹھال کر کے امتحان لے لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اور پھر کنورٹ کرنے میں بھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ تب ظاہر ہے کہ لوٹا مارا جو ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ اگل کے چلے جاتے ہیں۔ اب جب اگل دیا تو آپ کے سامنے جب آیا تو آپ نے کہا یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا،
یہ تو ہم نے کبھی کسی سے نہیں سنا، یہ تو بزرگ ایسے پڑھتے تھے اور ہمارے یہاں تو یوں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تب ان کو دفاع بھی کرنا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں وہ پہلے غلط تھا اب صحیح ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ غلط نہیں تھا پہلے اور کہیں سے بھی نہیں تھا، اور آج بھی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ مبلغ علمی جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو وہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ لیجئے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے باب میں انبیاء اور رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف خالص چہاردہ معصومین کی بات ہو رہی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر میں پیغمبر کی حیثیت سے آخری نبی بھی پیغمبر ہیں، ان کو نکالنے وہ محمد و آل محمد میں آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ باقی سارے انبیاء جو ہیں ان کا الگ معاملہ ہے، ان کی عصمت الگ ہے، اور ان کا الگ معاملہ ہے، ان کی عصمت الگ ہے۔ یہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہے اور وہ ان سے کمتر پر عصمت صغریٰ پہ فائز ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے یہ کام رکھا، اسی لیے یہ اصطلاح رکھی گئی، علماء نے اصطلاح رکھا۔ یہ اصطلاحیں اس لیے ڈیفینیشن جو ہے الگ الگ دونوں کی رکھی تاکہ پتہ چل سکے کہ کس کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ تو اب محمد و آل محمد جو ہیں وہ معصوم مطلق ہیں، اور وہ جو ہیں عام معصوموں کی طرح نہیں ہیں۔ اچھا، ایک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے ہیں یہ انبیاء، یہ آدم کی نسل میں سبھی ہیں۔ ابھی اس کو بھی جو الگ بتایا ہے ان کو بھی لاتا ہوں میں، لیکن پہلے سمجھ لیں یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ ظاہر جو ہے وہ یہی ہے کہ اولاد میں سے ہیں، لیکن باطن یہ ہے کہ یہ اولاد میں سے نہیں ہے۔ یہ کسی شیعہ کی ایجاد نہیں ہے، کسی طالب علم یا عالم کی ایجاد نہیں ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بات کے یہ بیٹھا ہے کہ شیعوں نے چونکہ سنی یا ہمارے مخالف جو ہیں انہوں نے یہ الزام لگا دیا تو آپ کے بھی دل و دماغ میں یہی آ گیا۔ یہ رسول اللہ کی ایجاد ہے، یہ رسول اللہ بتائے ہیں، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ہم نے جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو پوچھا کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کا تو سجدہ نہیں کرتا؟ تو کس نے روکا ہے تجھے؟ جواب اس نے دوسرا دیا کہ اس نے روکا ہے مجھے کہ میں اس کو جو ہے اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں اور میں اعلیٰ تر ہوں۔ تو اعلیٰ افضل ہوتا ہے، افضل کبھی مفضول کا سجدہ نہیں کرتا ہے، اس لیے نہیں کیا میں نے۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، اور میں آگ افضل ہے مٹی سے، زیادہ میں افضل ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو مقدمے بتا چکے کہ اللہ کے باب میں سوئے زن، سب سے پہلا آدمی سوئے زن پر، سب سے پہلا شخص سوئے زن کرنے والا ابلیس ہے، جس نے اللہ کو عالم بھی نہیں جانا اور عادل بھی نہیں جانا۔ یعنی اللہ ہی کو نہیں پتا ہے کہ کس سے کس کو سجدہ کروانا چاہیے، توجہ ہوئی؟ اور اس کے بعد اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، تو اس نے دونوں چیزوں کا بھرپور طریقے سے اللہ کی مخالفت میں، ایک تو عدالت غائب کی اللہ کی اور دوسرا علم پر سوال اٹھایا اللہ کے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے اگر کسی مذہب میں عدالت کے قائل نہ ہو تو وہ ابلیسی مذہب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو جب اس نے یہ پوچھا، اللہ نے یہ پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے بنایا، تو یہ جواب آنے کے ساتھ اللہ کا سوال ایک اور تھا، تو نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کیا تو عالین میں سے تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مخلوق ایسی بھی تھی آدم کے علاوہ اور ابلیس کے علاوہ کہ جو بہت بلند تھے، ان کا نام عالین ہے، تو وہ بلندی کے مقام پر تھے یا عالی جگہ پر تھے، یا یہ کہ عالی نام تھا تو عالین ہو گئے۔ ابھی یہ بحثیں الگ ہیں، لیکن بہرحال وہ الگ تھے۔
تبھی پوچھا کہ عالین میں سے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پر سجدہ واجب ہے آدم کا، لیکن عالین پہ سجدہ واجب نہیں ہے۔ تو اب یہ الگ مخلوق ہے، جب الگ مخلوق ہو گئی تو اب آدم سے جو پیدا ہونے والی ہے وہ الگ مخلوق ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اب اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہا نا، سمجھ لیجئے بات کو، بعد میں آئیے گا اعتراض کرنے ہمارے پاس، کوئی حرج نہیں ہے، مگر پہلے سمجھ لیجئے۔ اب اس کے بعد یہ ہو گیا کہ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، اور قرآن میں اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ ملائکہ نے اعتراض کیا کہ ایسے کو جو خونریزی برپا کرے یہ وہ پھر ہی کرنے والا ہے، حالانکہ دیکھیے ان کی بھی فطرت میں گڑبڑی تھی، گرچہ معصوم ہے ملائکہ، مگر پھر انہوں نے اعتراض داغا اللہ پہ۔ یہ اعتراضیہ ہے معاملہ، یہ نہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہے، مگر اللہ نے چپ کرایا اور معاف کر دیا اور کہا کہ انی عالم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، چپ رہو، خاموش رہو، دیکھتے رہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری حکمت کا اندازہ تم کو بعد میں ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، کوئی ایک نئی واقعہ نہیں ہے کہ نیا واقعہ ہے صرف۔ تو الغرض یہ ہے کہ جب اللہ نے بنایا تو اعلان کیا خلیفہ۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین کو، یعنی اپنا جانشین بنا رہا ہوں، اپنی جگہ پہ اسے بنا کے رکھ رہا ہوں۔ کیوں بنا رہا ہے بھیا اپنی جگہ پہ اسے؟ تو یہ قاعدہ ہے کہ جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں آپ اپنے جانشین کو اختیارات دے کے بھیجتے ہیں کہ دیکھیے آپ جو ہے ان کے درمیان جب جائیے گا تو یہ کیجئے گا، یہ کیجئے گا، یہ کیجئے گا، اور ان کو بتاتے ہیں کہ جو کچھ یہ کرے گا گویا میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جو یہ کرے گا میں کر رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ اللہ ظالم نہیں، اللہ نافرمان نہیں، اللہ عادل، اللہ عالم۔ تو اب جس کو جانشین بنا کے بھیجا ہے اسے جاہل بھیجے گا، اسے نافرمان بھیجے گا، اسے عادل نہیں بھیجے گا؟ تو ظاہر ہے کہ عادل بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، نافرمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بتا دیا آپ کو اختیار دے کے بھیجا ہے، یہی سے پتا چلا کہ اختیار ہے، چاہے تو نافرمانی کرے چاہے تو اطاعت کرے۔ جیسے ہی آدم آئے، آدم نے ایک حرکت کر بیٹھی، اللہ نے کہا کہ تم اس درخت کے نیچے نہیں جانا، سارا کام صحیح تھا، بس وہی کہا کہ درخت کے قریب نہ جانا، وہ الگ بحث ہے یہ درخت کیا ہے اور کیا نہیں، میرا موضوع نہیں فی الحال۔ تو مگر وہ چلے گئے، جو کچھ بھی کیا وہ درخت کا مخالفت کر دی ہے۔ ہماری بحث خالی جانے پہ ہے، منع کیا کہ نہیں جانا، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے نا، کھڑے رہنا چاہیے، لیکن آپ وہاں چلے گئے، تی نافرمانی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اسی کو قرآن نے کہا عصا آدم، آدم نے نافرمانی کی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب یہ بات الگ ہے کہ یہ نافرمانی کس حد تک کی تھی، یہ گناہ کی منزل پہ ہے یا گناہ سے نیچے ہے، تو اس کے لیے بھی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، چونکہ آج کل بحثیں بہت ہیں لوگوں کے درمیان۔ وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر نافرمانی جو ظلم کے دائرے میں آ جائے وہ جو ہے نافرمانی بری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں ظلم دائرے کو سناتا ہوں۔ آدم تو بچہ تھا، اولین بچہ ہے، میدان نبوت کا اول بچہ ہے۔ اب اس کے بعد میدان نبوت کے آخری بزرگوں کو سنیے آپ، وہ حضرت موسیٰ صاحب جو کہ بہت بڑے نبی اولو العزم ہیں، انہوں نے جب جیسے ہی دوست نے بلایا کہ میری مدد کو آئیے، پہنچے اور اس کے دشمن کو ایک گھونسا مارا، مر گیا۔ جیسے ہی مرا ویسے ہی کہا ارے میں تو ظالموں میں سے ہو گیا۔ اب بتائیے، وہاں تو عصا تھا، یہاں ظالم بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ینال عہدی الظالمین، ظالم میرے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہوئی کچھ یا نہیں ہوئی؟ اب بتائیے دو چیزوں کو میں کیسے جمع کروں، کیسے سمجھوں؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ ظالم ہونے کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے، حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن میں ہے جب یہ ظالم بھی ہو گئے، خود ہی سے کہہ رہا ہے میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ منصب نہیں پا سکتا ظالم، وہ بھی ابراہیم کی ہی نسل میں ہے اور ابراہیم ہی سے وعدہ کیا اللہ نے، اس کے باوجود وہ اولو العزم نبی بنے بیٹھے رہے۔ تو پھر کیا معنی ہو گیا؟ ظالم ہو اور ظالم کے بعد بھی جگہ پہ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، محال ہے۔ تو اس لیے ہم نے نکالا ایک نیا ورڈ،
اور اس لفظ کا نام ہے ترک اولا۔ ہم نے کہا اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ان سے منصب نہیں چھینا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا گناہ جو ہے وہ اس درجے کا نہیں تھا جو اصل ظالم کہلائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب اصل ظالم نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے باقی رکھا، تو پھر یہ کیسا تھا ان کا ترک اولا، یعنی اس کو نہ کرنا اولا تھا، بہتر تھا، لیکن پھر بھی کر بیٹھے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ سمجھ لیجئے پھر ظالم کیوں کہا انہوں نے اپنے کو؟ تو ظلمت سے ظالم ہوتا ہے۔ ظالم جو ہے کہا جاتا ہے کہ ظلم کیا ہے، کس لفظ سے ہے؟ ظلمت سے۔ ظلمت کے معنی اندھیرے کے ہیں، تب ہمیں ضرورت پڑی کہ لفظ کی تعویل کریں، اس لیے کہ جب اصلی معنی میں نہیں ہے ظلم کرنے کے تو پھر اس کا اصلی روٹ کہاں تھا؟ تو اصلی روٹ ظلمت ہے، تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھیرے میں گر گئے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ظاہر ہے اپنے دوست کی مدد کے لیے گئے، دشمن کو مارا، مارنے کے بعد کہا ہم اندھیرے میں گر گئے، تو کون سا اندھیرا چھا گیا ان کے اوپر؟ اب سنیے اندھیرا کیا چھا گیا۔ اس لیے کہ جس کو مارا تھا وہ بڑا قوی آدمی تھا، اور وہ اس پارٹی کا آدمی تھا جہاں فوج تھی، دربار تھی، سب کچھ تھا۔ تو اب موسیٰ پھنس گئے، فوج پیچھے لگ گئی، اب ان کو گھیرے میں لے گی اور مارے گی، تو اللہ سے کہا میں تو پھنس گیا، ظلمت میں گھر گیا، اب کیا کروں؟ تب اللہ نے فہدا، تو اللہ نے ہدایت کی کہ یہاں سے بھاگ کے جا کے شعیب کے پاس پناہ لے لو۔ تو یہ ہے قرآن، اس طرح معنی کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لفظ جب صحیح معنی جو آپ کے ذہن میں ہے وہ والا نہیں دے رہا ہو تو پھر آپ کو تعویل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی تعویل کرنا پڑتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اگر اللہ کے ہاتھ ہو جائے تو اللہ نہ رہے، اس لیے کہ جہاں ہاتھ آیا وہاں جسم آیا، جہاں جسم آیا وہاں محدود ہو گیا، اور اللہ ہے اللہ محدود۔ تو پھر ہاتھ کے معنی کیا ہیں؟ کوئی نہ کوئی معنی کرنا پڑے گا، تو لازم معنی لیتے ہیں، کہتے ہیں لفظی معنی ہاتھ، یہ ہاتھ کو ہاتھ کہتے ہیں، اسی کو ید کہتے ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ کہا یہ سارا کام یہی کرتا ہے، قوت طاقت کا بھی اظہار اسی سے ہے، افعال اسی سے ہوتے ہیں، تو یہ قدرت کا ایک ذریعہ ہے، اظہار قدرت کا۔ تو اللہ نے وہاں پر جو کہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوں، تو یہ ہاتھ تھوڑی مراد ہے، مراد ہے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہاتھی پہ زور ہے آپ کو، تو جو ہاتھ ہوگا رسول اللہ کا وہی ہاتھ بنایا ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تب تعویل آ کے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت کے اظہار کا ذریعہ ہاتھ۔ اگر اتنا سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑی بات سمجھ میں آئے گی، اور یہ بھی شیعوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ایجاد ہے، کہ رسول اللہ اور قرآن کی ایجاد ہے۔ قرآن نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کہاں ہاتھ رکھے تھا؟ وہاں جب بیعت ہو رہی تھی تو بیعت میں اللہ کا ہاتھ نہیں تھا، رسول اللہ کا ہاتھ تھا، تو رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا، کہا ید اللہ، تو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور وہاں پہ بھی معنی ہاتھ نہیں ہے، وہاں پہ بھی معنی بھی اظہار قدرت ہے۔ اب اگر رسول اللہ نے کہا یا علی انتا ید اللہ، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ ہو گئے اللہ کے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے ظاہر ہونے کی جگہ کا نام علی ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ پہ، مولا علی نے خود بھی کہا
کسی کو ضرورت ہے تو آئے لکھا ایک دو روایت نہیں ہے. اعتقاد کے باب میں ایک دو سے کام نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ روایت صحیح ہو، ممکن ہے نہ ہو. اس لیے جب تک ڈھیر بھر روایت نہ ہو عقیدہ ڈھلتا نہیں ہے. اس لیے کہ 100 50 150 200 روایتوں میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، معصوم کا فرمان ہے اس میں، تب جا کے عقیدہ یقین پر ہے. تو قرآن بھی سن لیا آپ نے. اب یہ حدیث نمونے میں ایک دو حدیث پڑھتے ہیں. کیا کریں، آپ کو 150 حدیث سنانے بیٹھیں گے تو صبح تک بیٹھیں گے آپ؟ یہیں تو خالی ممبر پہ جانے سے پہلے کہتے ہیں 40 منٹ میں اتر آئیے گا، اور چاہتے ہی ہیں کہ بہت کچھ مل جائے. تو بہت کچھ کیسے ملے؟ ضرورت بھی ہے بہت کچھ ملنے کی، تو ضرورت بھی ہے اپنی جگہ پہ، مگر وہ چیز بھولیے گا نہیں، اختلاف ہے بنیادی. وہ اختلاف کیا تھا؟ یہ تو بیچ میں اتنا حل کر دیا آپ کو. جن کو اعتراض ہے کہ علی ید اللہ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہیں. خود مولا علی نے فرمایا نحن ید اللہ، نحن لسان اللہ الناطق. میں ہی وہ ہوں کہ جو اللہ کی زبان ہوں، جو بولتا ہوا زبان ہوں. نحن کلمت اللہ، ہم ہی اللہ کے کلمہ ہیں. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ سنا ہے کبھی لفظ یہ؟ کلام دن بھر بولتے ہو کہ کلام کیا، ان کا کلام سنائیے، ان کا کلام سنائیے. کلام کلمہ سے بنتا ہے، اور کلمہ جو ہے ایک ایک حرف سے بنتا ہے. تو کلمہ کیا چیز ہے اور کلام کیا چیز ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے، یہ کلمہ ہے. جو زبان سے بول دیں آپ، یہ کلمہ ہے. اور یہی کلمہ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، اس کے اظہار کا ذریعہ یہی کلمہ ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی کوئی چیز جو چھپی ہو، اگر اسے ظاہر کرنا ہے، دل کی چھپی بات کو آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کلمے کے ذریعے سے ظاہر کریں گے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا جو ہے یہ کلمہ ہے. اس لیے علی ابن ابی طالب کہا کلمت اللہ، یعنی اللہ کی چھپی ہوئی قدرتوں کو ظاہر کرنے والے علی ہیں. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. گزشتہ 10 اور 15 سال پہلے سے یہ مجمع مختلف ہو چکا ہے. اب اس میں صلاحیت نہیں رہ گئی ہے کہ ان باتوں کو سمجھ سکے. جو 15 سال پہلے مجمع تھا وہ نہیں رہا، اب دوسری جگہوں پر مل رہے ہیں وہ مجمع. یہ ہمارے ساتھ ہے ایسا، یا صحیح میں ایسا ہے یا غلط ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس لیے کہ ہمیں تو زور زیادہ لگانا پڑ رہا ہے بنسبت آپ کے سمجھنے میں. ماشاءاللہ آپ جو سمجھ کے دے رہے ہیں وہ بہت اچھا سمجھ کے دے رہے ہیں. پھر ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. الغرض یہ ہے کہ میں نہ کوئی ڈانٹنے آیا ہوں، نہ بات کو سمجھانے آیا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، اور جو اعتراضات ہیں دل میں لوگوں کے شکوک بیٹھے ہیں وہ ختم ہو جائے، وہ دل میں جو ہے شک نہ آئے، اعتقاد قوی ہو. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی فرق کیا ہے. تو آپ کو کیا بتایا کہ آدم آئے اور خطا کر گئے. بنایا کس لیے تھا؟ جانشین اپنا. جانشین یعنی خلیفہ، یعنی جانشین. جانشین یعنی ان کی جگہ پہ. وہاں وہ ظالم نہیں ہیں جنہوں نے بنا کے بھیجا ہے، وہ عادل محض ہیں. تو اب کل کے آپ کو بنایا کس لیے ہے کہ آپ انہی کو دیکھ کے انہی کے مطابق آپ بھی عمل کیجئے. اب آتے ہی ساتھ انہوں نے پہلی مخالفت کر دی. بنایا اللہ نے اس لیے تھا کہ آپ کے لیے حجت ہیں اور آپ کے لیے نمونہ ہیں. تب اس کے لیے پہلی مخالفت جب کر دی انہوں نے، تو کل کے آپ اتنے انٹلیکچوئلز ہو چکے ہیں کہ وہاں حشر میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ اللہ کیا کرتا، مجھ سے تو خطائیں ہوئیں اس لیے کہ آدم نے بھی تو کیا تھا. تو اب آپ کیا کروں؟ تو ایسا کردار چاہیے کہ جس کردار پر ذرہ برابر دھبا نہ ہو. اس لیے لازم ہوا کہ عالین کو بھی آدم کی نسل میں پیدا کر کے مثال دے دی. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اب جب عالین بھی یہاں آ گئے اور ان کے کردار میں، رفتار میں، گفتار میں ایک ذرہ ایسا دھبا نہیں.
قیامت تک کے لیے، اسی لیے آخری بنایا۔ وجہ کیا ہے آخری بنانے کی؟ کیا اس کے یہاں ختم ہو گیا؟ انسانیت ختم ہو گئی؟ روز اگر ختم ہو گئی تو روز تو پیدا ہو رہے ہیں، تو پیدائشیں تو جاری ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے 14 ہی تھے، 14 ہی بنایا تھا، 14 سے زیادہ نہیں بنایا اس نے۔ یہ ایک ہی نور کے 14 تھے، اسی لیے انہی کے اوپر خاتمہ کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں آنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ سیرت۔ اب یہ ہیں عالین، ہم ہیں آدم کی اولاد، ہم میں ہے خطا، ان میں خطا نہیں ہے۔ گرچہ ظاہر میں یہ پیدا ہوئے۔ ایک شخص نے پوچھا مجھ سے کہ بشر کا کیا معنی پھر لیں گے آپ؟ تو میں نے اس کو وہاں بھی بتایا، یہاں بھی بتا رہا ہوں، جہاں جہاں آواز جا رہی وہاں وہاں بتا رہا ہوں۔ بشر کسے کہتے ہیں؟ ہم آدم کی اولاد، آدمی ہیں۔ آدم کی اولاد آدمی ہیں۔ بشر بھی ہم کو کہا گیا تو کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ ہمارے جو گوشت و پوشت اور خون جو ہے، اس کے اوپر ایک پوست چڑھا دی گئی، اسے کہتے ہیں چمڑی، اس کو عربی میں کہتے ہیں بشرا، اور بشرا سے بنا بشر، یعنی چمڑی والا۔ اسی لیے نبی نے کہا انما انا بشر مثلکم، جیسے تمہاری چمڑی ویسے ہی میرے بھی چمڑی، لیکن میں عالین میں سے ہوں، تم دانیوں میں سے ہو۔ ہم پیدائشی عالم ہیں، تم پیدائشی جاہل ہو۔ فرق ہے دونوں میں زمین آسمان کا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ اب فرق سنیے، فرق یہ ہے، ایران، عراق، تمام کے علماء اس بات کے قائل ہیں، یہ آیا تصوف سے، اہل سنت سے، اس بات کے قائل ہیں کہ تمام معصومین انسانیت کے اس میں بھیس میں آئے تو انسان مافوق ہے، سب سے بلند انسان ہے۔ چونکہ سب سے بلند انسان ہے، اس لیے ان کا کردار ایسا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو وہ مانتے ہیں کیا؟ کہ انسان مافوق سب سے بلند انسان، یعنی مانتے انسان ہی ہیں۔ توجہ ہوئی یا نہیں؟ اور ہمارے علماء کیا مانتے چلے آئے؟ کہ یہ مافوق انسان ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، انسان سے بلند تر ہیں۔ ظاہر میں اللہ نے یہاں بشریت کے لبادہ اڑھا کے بھیجا ہے، لہذا یہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ بس جن کی تھنکنگ یہاں تک ہے کہ انسان اور انسان سے بلند تر بس بلند ہے، تو وہ والے اعتقادات رکھتے ہیں۔ جن کی تھنکنگ یہ ہے کہ ماورائے انسان، مافوق انسان، ان کے اعتقادات وہ ہیں۔ اسی وجہ سے معجزات جن کے وہ والے ہیں ان کے سمجھ میں آتے ہیں، اور جن کے یہ والے سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کہ ہم تو نہیں کر پاتے، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرق سمجھ لیجئے یہ ہے کہ یہ پیدائشی جو ہیں ظاہر میں لبادہ بشریت لیے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لیے ہوئے ہیں وہ عالین جو خلقت کی ہے، عالم انوار کی، اس لیے نور کے پیکر ہیں۔ کسی نے پوچھا امام حسین علیہ السلام سے، اَيُّ شَيْءٍ كُنْتُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدم کو اللہ تعالیٰ قبل اس کے کہ پیدا کرے آپ کیا چیز تھے؟ اَيُّ شَيْءٍ كُنْتُمْ، تو آپ نے فرمایا کننا، ہم لوگ اشباہ نور کے پیکر تھے، ندور حول العرش، عرش کے چاروں طرف ہم طواف کر رہے تھے، فَنُعَلِّمُ الْمَلَائِكَةَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ، ہم ہی نے ملائکہ کو تعلیم دی ہے تسبیح کی، تحلیل کی، تحمید کی۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ سمجھ آیا آپ سے؟ حسین ابن علی اعلان کر رہے ہیں، نحنو کننا اشباہ نور ندور حول العرش فنعلم للملائکہ التسبیح والتحمید والتحلیل، ہم نے ان کو سبحان اللہ کہنا سکھایا، ہم نے ان کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا، ہم نے ان کو جو ہے الحمدللہ کہنا سکھایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین۔ کون ہے؟ رسول اللہ کے نواسے۔ اب مسلمان کی کھوپڑی کا اندازہ لگائیے، نواسہ ملائکہ کو پڑھا رہا ہے اور مسلمان کہہ رہا ہے رسول کو ملائکہ پڑھا رہے ہیں۔ ارے اللہ، فرق سمجھو پہلے۔ صلوات پڑھو محمد والے۔
تو مسلمان نہیں مومن بنو. مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان بن چکے جتنا بننا تھا. اب مومن بنو. مسلمان ابتدائی قدم ہے، مومن بن جاؤ. مومن بننے کے لیے اس کے قائل ہونا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ جب یہاں تک پہنچو گے تب جان کے مومن بننے کی صحیح کرو، کوشش کرو. ابھی اسلام لے آئے تو اسلام اس لیے اللہ نے کہا نا، جب انہوں نے کہا کہ ہم کو زیادہ ملنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو اللہ نے کہا رسول اللہ سے کہ یہ آ کے احسان جتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں بغیر لڑے ہوئے، اس لیے ہم کو حق زیادہ ملنا چاہیے. قرآن سورہ حجرات. تو اللہ نے کہا تم کہو اے رسول ان سے تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام لائے ہو. اسلام تو وہ ہے جب دل میں جا کر کے عظمتوں کے ساتھ بیٹھ جائے. ایمان کیا ہے؟ یہ خالی اتنا ہم نے کہا تو یہ کئی وہاں پہ بیان ہے تو آپ سمجھئیے. ایمان یہ ہے، کئی قسمیں ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھے. ولم یرتابوا، اور ایک لمحے کے لیے شک نہ کرتا ہو اللہ اور رسول پر. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے جان مال کو ہمیشہ اللہ اور رسول پر نثار کرنے کو تیار ہو. اولئک هم الصادقون، یہی سچے مومن ہیں. یہاں یہ نہیں کہ میدان میں گئے تو جان لے کے بھاگ کھڑے ہوئے اور مال کی ضرورت پڑی تو 2 گنا بیچ دیا. توجہ کیجئے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ مال سارا لٹا دے نبی کے دار میں. مومن کی پہچان یہ ہے جان پوری لٹا کے چلا آئے. اسی لیے میرے مولا نے یہی بات کہی تھی جب نبی نے پوچھا کہ سب بھاگے تم کیوں نہ بھاگے، تو انہوں نے کہا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر دیتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ عظمت ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی. آپ نے ان کے فضائل، مناقب، ان کی عظمتیں آپ ملاحظہ کریں. لا یقاس احد من هذه الامہ، اس امت کا کوئی فرد جو ہے آل محمد کے مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا. نہج البلاغہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کوئی بھی میرے مقابلے میں آ نہیں سکتا. امت کی کوئی فرد کبھی بھی اگر مقایسہ ہو، 2 پلے رکھے ترازو کے، تو کوئی آ نہیں سکتا ہے. ارے امت کا کیا آئے گا، حالہ امت کہا ہے، یہ بہت معنی خیز جملہ ہے، یہ اہل علم کے لیے ہے. امت ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ تو ابھی اپنے ہی کو دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھنے کا اقرار سارے انبیاء نے لیا ہے. ابھی پڑھانا آپ کے سامنے قرآن. تو بنص قرآنی امت محمد میں ابراہیم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں. ان امت میں سے کوئی بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا مجھ سے. توجہ کیجئے آپ، نہ ابراہیم کا مقابلہ علی سے، نہ موسیٰ کا مقابلہ، نہ عیسیٰ کا مقابلہ. ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ جز کا مقابلہ کل سے کیا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم اکیلا ایسا ہے کہ ابراہیم ہے، موسیٰ اکیلا ایسا ہے کہ موسیٰ ہے، لیکن اکیلا علی ایسا ہے کہ ابراہیم بھی یہاں ہے، موسیٰ بھی یہاں ہے، عیسیٰ بھی یہاں ہے، ابراہیم بھی یہاں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد والے محمد. بس آپ نے دیکھ لیا کوئی نہیں ہے دنیا میں جو ان کا مثل بن سکے. اسی لیے لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ یجزن النساء ان یلدن مثل علی. عورتیں جو ہیں عاجز ہیں علی جیسا پیدا کرنے پہ. علی کی ذات وہ ہے کہ سارے انبیاء اعتراف رکھتے. یہ امتی ہیں، یہ اعلیٰ امتی ہیں، یہ بھی اعتراف کریں. ساری کائنات کی ہر فرد اعتراف کرے اور ہر شخص مطیع ہے. اسی لیے رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا کہ من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں
تو سارے انبیاء کے مولا، ساری کائنات کے مولا، رحمت للعالمین، تو کائنات کے ہر ذرہ کا مولا، تو میں جس کا مولا اس کے یہ علی مولا۔ مولا کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ ان کے مطیع و فرما بردار، ٹھیک ہے نا؟ کل یہی بات تو بتائی کہ امام حسین نے کہا کہ اللہ نے کسی خلق کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ حکم دے دیا کہ میری اطاعت کرے۔ درست ہو گیا؟ تو سب لوگ اطاعت میں ہیں علی ابن ابی طالب کی، ساری کائنات۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام، رسول اللہ کی زبانی آپ نے فرمایا کہ الا آگاہ ہو جاؤ، اللہ ان اللہ جعل بینہ و بین الخلائق و خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات اور اپنے درمیان علی کو علمن، جعل علی علمن، علی کو سمبل بنایا ہے، پرچم بنایا ہے۔ امان جو شخص علی کا اقرار کیا، وہ مومنن کانا مومنن، من انکر علیین، اور جس نے علی کا انکار کیا کانا کافرا، وہ کافر ہو گیا۔ آپ یاد رکھیں وہ کافر ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ من عرفہ، جس نے ان کو پہچان لیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ ومن جہلہ، اور جو ان کو نہیں پہچانا اور نہ پہچاننے کی کوشش کی اور بھلایا تو وہی جو ہے فاسق ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ من عدل عنہ الی غیرہ، جو شخص ان کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف بڑھ گیا، توجہ ہو، کانا مشرکن، وہ مشرک ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کو، رسول اللہ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، ہذا، یہ قولی، یہ میرا قول، قول اللہ، اللہ کا قول ہے، میرا قول نہیں ہے۔ توجہ ہو، ایسے بھی نبی کچھ بولتا نہیں ہے مگر وہی بولتا ہے جو اس کو وحی ہوتی ہے، نہیں بولتا مگر وحی۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی کلام کرتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو یہ نبی فرما رہے ہیں یہ علی کی ذات ہے، یہ علی کی عظمت ہے، یہ بلندی ہے۔ اس علی کی شجاعت، اس علی کا علم، اس علی کی جو کچھ بھی بلاغت اور فصاحت، اگر اس کا آپ کو دیکھنا ہے تو حسین ابن علی جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، امام حسن ان کے بیٹے ہیں، تو یہ تو بیٹے ہیں، مرد ہیں، اور یہ امام ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ ہذان امامان، یہ دونوں امام ہیں، قامہ و قعدہ، بیٹھے ہو تب بھی اور کھڑے ہو تب بھی، تو یہ تو امام معصوم ہیں، تو ان کے اندر تو سارے صفات علی کے آنے ہی چاہیے، ہے نا؟ اس لیے کہ معصوم ہے، معصوم میں کمی نہیں آ سکتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک عورت ذات ہو کے زینب علیہ دربار میں ایک ہی وقت میں علم علی بھی ظاہر کیا، شجاعت علی بھی ظاہر کیا، اور فصاحت علی بھی ظاہر کیا، کہ آنکھوں کا اندھا تھا، اس نے پلٹ کے کہہ دیا کہ آپ مولا علی بول رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ ایک بات سنتے جائیے آپ، یہ قدیم باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، جدید والے بچوں کا حال جان چکے آپ، یہ جہاں سے لے کے آتے ہیں ان کا سورس اور ہے۔ تو قدیم زمانے میں ہندوستان میں جو ہندو حضرات ہیں، ان کے جو بڑے بڑے مورث اعلیٰ تھے، ہمارے 100 سال سے زیادہ نہیں ہوا، سرکار ناصر ملت کے دور میں ایک مناظرہ ہوا، اور ہندوؤں نے کہا کہ تمام مسلمانوں سے مناظرہ کرنا ہے، اور سارے مسلمان بلائے گئے، ان کا سب سے پہلے شیعوں سے ایک ہی بات کہنی ہے، اگر یہ ہو گیا تو ختم، اور اس کے بعد پھر دوسرے فرقوں سے۔ تو شیعوں کی نمائندگی کے لیے سرکار ناصر ملت اور ان کے شاگرد خطیب اعظم سبط حسن صاحب گئے، اور وہاں پر اس نے کہا شیعوں سے ایک ہی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو اللہ کا کلام کیوں مانتے ہیں، دلیل دیجئے آپ۔ کہا جب تم سوال کر رہے ہو تو تم ہی سوال میں قائم کرو کہ کیا وجہ سے ہم مانتے ہیں۔ اس نے کہا تمہاری کتابوں کو کھنگالنے کے بعد مجھے یہ ملا کہ تم لوگ اس بات کے قائل ہو
کہ اس کلام کا کوئی جواب قیامت تک نہیں آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب جس کلام کا جواب نہ ہو وہ اللہ کا کلام ہے یہی؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کہا تو پھر میں ایک دوسرا کلام دیتا ہوں، اس کلام کا بھی آج تک 1400 سال میں کوئی جواب نہ لا سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں لا پائے گا۔ تو مانو کہ یہ بھی خدا تھا۔ اگر تم مانتے ہو تو ہمارے بھائی ہو، اس لیے کہ مشرک اسی کو کہتے ہیں جو دو خدا مانے۔ ہمارا آپ سے کوئی جنگ ہی نہیں ہے۔ تو ان کا کون سا کلام؟ کہا علی ابن ابی طالب کا نہج البلاغہ۔ اس کا جواب نہ کائنات میں آج تک آیا ہے اور نہ آ پائے گا قیامت تک۔ تو یہ بھی مانو کہ اللہ کا کلام یعنی علی اللہ ہے، مانو۔ سبت حسن صاحب کھڑے ہوئے، ناصر ملت نے جواب دینا چاہا، کہا سرکار میں شاگرد ہوں، پہلے میں کہہ لوں بعد میں آپ، کہا کہہ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، غلط آدمی ہے، جو کچھ بھی مناظرے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تو کچھ پڑھا لکھا بھی ہے یا ایسے ہی آ گیا یہاں؟ تو اس نے آدھا تو یہیں سے ختم کرنا تھا۔ تو اس نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں، میں بہت بڑا محقق ہوں۔ کہا اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتا، نہ کس دلیل سے؟ کہا تو نے تاریخ پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا تو نے کربلا پڑھا ہے؟ کہا ایک ایک چپا چپا کربلا کا جانتا ہوں۔ کہا اگر تو نے تاریخ و کربلا پڑھا ہے تو کیسے سوال کیا؟ یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے۔ تو کیسے نہیں بنتا؟ کہا مگر تو نے دربار یزید میں زینب کے خطبے کے بارے میں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا تو ہے۔ کہا کیا کہا تھا وہاں پہ؟ اب یہ واقعہ نقل ہوا کہ حی بن اخطب جن کی آنکھیں نہیں تھیں، جب جناب زینب نے خطبہ دیا تو فوراً انہوں نے کہا کہ کیا قیامت آ گئی؟ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے مولا علی نے کہا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو میں بولتا ہوا نظر آؤں گا۔ تو یہ تو علی بول رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے۔ توجہ ہوئی آپ کو؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ سبت حسن صاحب نے کہا کہ اگر زینب دربار یزید میں خطبہ نہ دیتی تو علی کے کلام کا جواب نہ آ پاتا۔ تو زینب نے خطبہ دے کے علی کے کلام کا جواب پیدا کر کے قرآن کی حفاظت کر لی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کتاب خدا کی بھی حفاظت کی اور لاج خدا بھی رکھ لی۔ زینب علیاء ابراہیم کی مثیل ہے، زینب علیاء موسیٰ کی ہم وزن ہے۔ اگر موقع آئے تو میں افضل بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی اتنے ہی پہ رہی ہے۔ جیسے ابراہیم دور مملکت نمرود میں جا کے لاجواب کر دیا، ویسے ہی زینب علیاء نے یزید کو لاجواب کر دیا۔ جیسے موسیٰ اپنی حیبت کے ساتھ فرعون کو سرنگوں کر دیا، ویسے ہی زینب نے اپنی حیبت سے یزید کو سرنگوں کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے اس کی۔ زینب کو کوئی مثیل نہیں لا سکتا، کوئی بدیل نہیں لا سکتا۔ اسی لیے زینب کی اگر کوئی مثیل و بدیل بن سکتی ہے یا زینب اس کی مثیل بن سکتی ہے تو وہ اس کی ماں تھی۔ اسی لیے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ثانیہ زہرا کی اصطلاح آئی ہی اس لیے ہے۔ اور اگر آپ وجہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ فضیلت سن کے ختم کیجئے۔ دیکھیے اتنی بڑی بی بی ہے کہ جس کی یہ کیفیت کائنات میں ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے، حضور کو کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات نہ بناتے، ہے نا سنا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے کائنات نہ بناتے۔ اور کے بعد فرمایا لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو آپ کو نہ بناتا۔ اب ظاہر ہے کہ میں اس طرح نہیں تقریر کروں گا جیسے کرتا ہوں یہاں پہ، لیکن اتنا چھوڑ کے آپ سے کہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کے وجود کا سبب رسول اللہ، اور رسول اللہ کے وجود کا سبب علی ابن ابی طالب، اور علی اور رسول اللہ دونوں کے وجود کا سبب فاطمہ زہرا۔ آپ اندازہ کیجئے پوری کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت زہرا سبب وجود کائنات اصلی، حضرت زہرا متوجہ ہے نا ہماری طرف۔ اب اس کے بعد جناب زینب کو سنیے۔ جناب زینب وہ ذات ہے کہ اب اصول کافی میں متعدد اماموں سے ہے کہ لولا الحجہ
اگر حجت نہ باقی رہے لساقت السماوات والارض، تو زمین آسمان فنا ہو جائے. تو حجت کا وجود ضروری ہے، بقائے حجت ضروری ہے. جب خیمے میں آگ لگ گئی تو حضرت زینب نے حجت خدا کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت فرمائی کہ جن کی وجہ سے کائنات باقی رہی. تو میں ایک جملے میں کہتا ہوں اس فضیلت پر توجہ دو، یہ فضائل ہیں. ایک جملے پر آپ توجہ کیجئے کہ تمام کائنات کی خلقت کی، تمام کائنات کے خلقت کا سبب حضرت زہرا، اور پوری کائنات کی بقا کی سبب حضرت زینب. اسی لیے وہ فاطمہ ہے، یہ ثانی زہرا ہے. عزیزو یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے حجاب کے لیے کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دعویٰ کر دے کہ میں نے دیکھا. یہاں تک کہ یزید نے اتنے اہتمام کیے تھے کہ جناب زینب کے چہرے کی طرف نگاہ کر لے جائے، مگر آپ نے اپنے بالوں سے چہروں کو ایسے چھپایا تھا کہ یزید کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی اور نہیں دیکھ سکا. زینب نے ایسا اپنا حجاب کیا، چہرے کو ایسا چھپایا. عزیزو وہ بی بی جس نے دربار یزید کو ہلا کے رکھ دیا، وہ بی بی جو قید خانے میں ایسی تھی کہ ابھی وقت سے پہلے ہی ضعیفہ ہو گئی. روایتوں میں امام سجاد نے کہا کہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہو. فرمایا بیٹا اتنا کم دانہ اور پانی آتا ہے کہ بچوں میں تقسیم ہو جاتا. عزیزو ہمارے اور آپ کے امام زمانہ نے سلام کیا، آواز دیا سلام ہو میری اس پھوپھی پر کہ جس نے آل محمد کے یتیموں کو پال دیا. عزیزو یہ وہ زینب ہے. عزیزان گرامی پاسبان کی طرح رہی امام سجاد کے ساتھ، کبھی امام سجاد کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج شب شہادت حضرت زینب ہے. عزیزو روایتوں میں شہادت کے مختلف بیانات ہیں، مختلف لکھے ہیں، لیکن ایسا مشہور یہ ہے کہ بی بی کو جب دوبارہ بندی بنایا گیا 3 سالوں کے بعد، اور اس کے بعد جب امام سجاد کو دوبارہ طلب کیا گیا شام، اور آپ کے پھر ہتھ کڑی لگی تو بی بی نے کہا ہم ساتھ نہ چھوڑیں گے. کہا پھوپھی جان اب مجھے جانے دیجئے، میرے ساتھ مت جائیے. کہا نہیں میں لال تیری حفاظت کیے بغیر نہ رہوں گی. بی بی زینب ساتھ گئیں، اسی طریقے سے پھر گئیں. عزیزوں جب شام کے حدود میں پہنچی تو اسی جگہ پہ قافلہ ٹھہرایا گیا. چھوٹا قافلہ تھا، اس قافلے میں حضرت زینب اور حضرت سجاد 2-4 لوگ اور، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہیں جگہ پہ ٹھہرایا جہاں پہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا تھا. ایک درخت تھا جس درخت کے اوپر امام حسین کا سر ٹانگا گیا تھا. وہی جگہ پہ جب زینب گئیں اور درخت دیکھا تو بھائی کا سر یاد آیا. عزیزو لوگ نہیں، سکینہ قید خانے میں دفن ہو گئی، رباب مدینے میں دفن ہو گئی، کوئی نہیں ہے ساتھ میں. زینب ہے. بھائی یاد آیا، گریہ کرنے لگی. عاشق حسین تھی، اس قدر گریہ کیا، اس قدر گریہ کیا کہ غش کھا کے گریہ کے سبب گر پڑی. اور جب گری تو ایک چھوٹی سی نالی جا رہی تھی پانی کی. عزیزو لکھا یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ پانی رکا اور ایک ظالم نے آ کے گرج مارا، بیلچہ مارا. ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ بی بی جب حسین کے اوپر نوحہ کر رہی تھی تو ایک ظالم پیچھے چھپا کھڑا تھا. اس کو حسین سے بغض تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے گرج نکالا اور ایک سر پہ ایسا گرج مارا کہ تیورا کے زمین پر گر گئی. ارے دل چاہتا ہے کہوں شہزادی جب آپ گری تھی اس گرج کے اثر سے تو عباس تو یاد آیا ہوگا. ارے جس عباس کے سر پہ ظالم نے گرج مارا، گھوڑے سے تیورا کے زمین پہ آئے. جیسے ہی زمین پہ آئیں فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارے جیسے ہی یہ صدا سنی امام سجاد دوڑ گئے اور دوڑ کے پھوپھی سے نپٹ گئے. پھوپھی اماں ارے آپ نے ساتھ چھوڑ دیا. عزیزو چند وقت گزرا تھا کہ امام سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی بھی ساتھ نہ دے سکی. یہ بیمار بھتیجا
مظلوم بھتیجا جس کا سینہ بھی چھلنی ہے، جس کے پیروں میں سوراخ ہے اور غریب الوطن ہے، لیکن عزیزو تاریخ نے لکھا کہ بہترین غسل دیا۔ یہ شام ہے، یاد رکھنا، اور شام ہی میں جہاں دمشق ہے یہیں پہ بہترین غسل دیا، اور اس کے بعد بہترین کباب پہنایا، امام نے غسل دیا۔ یاد رکھو کبھی معصوم غیر معصوم کو غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں بہت سے دلائل ہیں لیکن چھوڑو، امام نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد امام نے کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، اپنے پھوپھی کا جیسے ہی تابوت اٹھایا، عزیزو لوگ شریک ہو گئے دمشق کے چہنے والے، اور زینب اولیاء کو دفن کیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہوں بی بی جب اس دمشق میں آپ کا تابوت اٹھا تو شکینہ تو یاد آئی ہوگی، ارے جسے غسل بھی نہ ملا کفن بھی نہ ملا۔ عزیزو ایسا ہی بچی بے گور و کفن رہنے والی باپ کی بیٹی، ویسے ہی جو حسین علیہ السلام کو 3 دن بے گور و کفن رہنا پڑا۔ عزیزوں میں زینب اولیاء سے کہوں گا شہزادی آپ کو آپ کے بھتیجے نے دفن کر دیا۔ امام سجاد سے کہوں گا مولا جب پھوپھی کو قبر میں اتار رہے تھے تو بابا تو یاد آیا ہوگا۔ ارے کون بابا وہ کہ جس کی میت کیسے لے جاتے؟ ایک مرتبہ پکارا بنی اسد چٹائی ہے، عزیزو چٹائی میں حسین کے مقطع اعضاء رکھا، لے کے قبر میں اترنے گئے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دیا اے نانا، ارے آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْ يَنْقَلِبُوا وَانْقَلِبُوا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها مسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بارے لها۔ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ تمام حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو برلا، بانیان مجالس کے تمام مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما، ان کی شرعی حوائج کو پورا فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، خصوصاً مراجع اور رہبری کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے کہ تمام دنیا میں نامنی بے چینی اس کو قلع و قمع فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ بار الہ عدل کا قیام فرما، ہمارے آقا اور مولا کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں قرار دے۔ اللہم تقبل منی الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین یا حسین۔ زینب رہنا سے ابھی مقتل میں جائے گی، زینب رہنا سے ابھی مقتل میں جائے گی، زینب رہنا سے ابھی مقتل میں جائے گی، لاشوں سے الحجاب کی، لاشوں سے الحجاب کی آواز آئے گی، زینب رہنا سے ابھی مقتل میں جائے گی، زینب رہنا سے ابھی مقتل میں جائے گی۔
قبر دے میں اکبر کی قبر دے میں ہی لیلا بنائے گی زینب برہ نہ سے ابھی مقتل میں جائے گی زینب ستمگر کے سامنے ستمگر کے سامنے ظالم سے بال کیسے ظالم سے بال کیسے سکینہ چھڑائے گی زینب برہ نہ سے ابھی مقتل میں جائے گی زینب میں جائے گی زینب برہ نہ سے ہر ایک سے ماں یہ کہتی تھی رکھنا سبھی خیال رکھنا سبھی خیال اصغر کی رن سے ہنسنے کی اصغر کی رن سے ہنسنے کی آواز آئے گی زینب برہ نہ سے ابھی مقتل میں جائے گی زینب یوں بازوؤں پہ نیل بنائے گی رسیاں بنائے گی رسیاں بھائی تو کیا بہن بھی بھائی تو کیا بہن بھی بہن سے چھپائے گی زینب برہ نہ سے ابھی مقتل میں جائے گی بازار میں بیت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بیت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو سر پہ بھی نہیں چادر سر پہ بھی نہیں چادر لاکھوں ہے تماشائی عباس کہاں ہو بازار میں بیت علی دیتی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بیت علی دیتی صدا بھائی عباس کہاں ہو اس عالم غربت میں کوئی بھی نہیں میرا ہے خاک سفر سر پہ اور ہاتھ رسے باسا پردیس میں زینب کو تقدیر کہاں لائی عباس کہاں ہو بازار میں بیت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بیت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو پیغاس ہے نیزے
جائے گی اس غم میں شبیر کی ماں جائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو دریا کے کنارے تو آداس گئے لڑنے سب دیکھ رہی تھی میں دروازہ خیمہ سے اب جنگ ہماری بھی دیکھو تو ذرا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو دنیا کا سہارا ہے بابا جو ہمارا ہے مشکل میں مگر میں نے تم کو ہی پکارا ہے اب ڈھونڈتی ہے